الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات المتعالي عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلاله عن مناسبة الناقصات نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات والصلاة والسلام على نبيه صاحب الآيات والبينات سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والرحمة على محبيهم ومواليهم واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن يوم الدين إلى أبد الآبدين. اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام انی لم اخرج شرا ولا وترا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي محمد واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب صلوات پڑھ لیجیے. کسی بھی تحریک یا کسی بھی نظام کو سمجھنے کے لیے اس تحریک یا اس نظام کے بانیان کی فکر و فلسفہ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور جب تک اس تحریک کے بانیان کے الفاظ اور فکر کی مدد سے ان کے ہدف کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے اس وقت تک ہم پوری طرح ان کے مقصد کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. حسین ابن علی کی تحریک جو 1400 سال پہلے برپا ہوئی اور آج تک جاری و ساری ہے، اس کے اہداف اور اس کے مقاصد کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے ضروری امر یہی ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کے الفاظ اور ان کے کلمات سے سمجھنے کی کوشش کی جائے. امام نے مکہ سے چلتے ہوئے جو چند فرامین ارشاد کیے، ان میں سے ایک وہ وصیت نامہ بھی ہے جو آپ نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام لکھا تھا. اس میں آپ نے لکھا بعد از حمد و ثناء اور بعد از شہادت توحید و شہادت رسالت، یہ لکھا کہ میرے قیام کا مقصد کوئی شرارت نہیں ہے. انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، فساد اور ظلم کی خاطر میں نہیں جا رہا، یعنی میرے قیام کا مقصد میری اپنی ذات نہیں ہے، میرے قیام کا مقصد اقتدار نہیں ہے، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا کی امت میں فساد پیدا ہو چکا ہے. اس فساد کو ختم کرنا ضروری ہے، اس فساد کو اصلاح میں تبدیل کرنا ضروری ہے، اور اس لیے میں قیام کر رہا ہوں. وارید ان امر بالمعروف، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو نیکیاں ہیں ان کو نیکیوں کی بجائے برائی میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور برائیوں کو نیکی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ نیکیوں کا حکم بھی دوں اور دنیا والوں کو بتاؤں کہ معروف کیا ہے، نیکی کیا ہے، اچھائیاں کون سی ہوتی ہیں. اخلاقی اقدار کی بلندی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. وَأَنْ آمَرَ بالمعروف وانہا عن المنکر،
برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ کے برائیوں میں سے جو سب سے بڑی برائی ہے وہ ہے کسی معاشرے کے نظام حکومت کا خراب ہونا۔ وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن جب کسی معاشرے کے اندر پورا نظام حکومت ہی خراب ہو جائے، کرپٹ ہو جائے، پورا سسٹم خراب ہو جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی انسان انفرادی سطح پر اس دین کے حقیقی پیغام پر عمل نہیں کر سکتا۔ جب پورا نظام خراب ہو جائے تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دین باقی رہتا ہے اپنی ظاہری شکل میں، لیکن اس دین کے اہداف و مقاصد بدل جاتے ہیں، اس دین کی معنویت تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے، اور یہ دین کی معنویت کو واپس لوٹانے کے لیے ایک بہت بڑے قیام کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسا قیام کہ جو لوگوں کی سوچ کو جھنجھوڑ دے، لوگوں کی فکر کو جھنجھوڑ دے، ایسا قیام کہ جو بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ اپنی ظاہری شکل میں مسلح قیام بھی ہو، لیکن اس کے اندر بعض اوقات ایسی کیفیات ہوتی ہیں، قربانی کا جو جذبہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ اس تحریک کو یا اس کے پیغام کو سب سے بہتر طریقے سے جائے گزین کرتا ہے۔ اور اگر کوئی سسٹم بہت زیادہ خراب ہو چکا ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بسا اوقات جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے خون لگانا پڑتا ہے۔ بسا اوقات ہمارے ہاں یہ بیانیاں جو عام ممبر پہ بیان بھی کیا جاتا ہے اپنی جگہ درست بھی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا ہے، دین اسلام کو بچایا ہے، تو اس کے درست پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین نے دین کو کس طرح بچایا۔ دیکھیے، اگر دین کی ظاہری شکل کی بات کی جائے تو دین کی ظاہری شکل اس وقت معاشرے کے اندر موجود تھی، لوگ دین کے ظاہری احکام پر عمل کر رہے تھے، طہارت و نجاست کے احکام سے لوگ واقف تھے، وضو نماز کے مسائل سے لوگ واقف تھے، یا سارے نہیں 100% نہ صحیح تو اکثریت ان چیزوں کی طرف متوجہ تھی۔ نماز اور روزہ کے لوگ پابند تھے، کم از کم اکثریت لوگ زکوٰۃ اور حج کے اعمال بھی انجام دے رہے تھے، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے دین بچایا ہے، جبکہ یہ سارے کام تو لوگ کر رہے تھے؟ سمجھنا اس بات کو ہے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اگر تو دین سے مراد یہی ظاہری دین ہے تو پھر میرا خیال ہے اس بیانیے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر دین سے مراد کچھ اور ہے، اس کے اندر کچھ معنویت پائی جاتی ہے، کچھ باطنیت پائی جاتی ہے، تو پھر اس بیانیے کو اس گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں شروع میں پہلے مثال خود نماز سے شروع کروں کہ نماز جو کہ دینی عبادات میں ایک اعلیٰ ترین درجہ رکھتی ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے، بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، ان قبلت ما سوا، کہ اگر نماز قبول ہوگی تو اس کے علاوہ باقی اعمال بھی قبول ہو جائے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہوا کہ اب اس چیز کو تو ہم نے یاد کر لیا، اس روایت کو بھی یاد کر لیا، ممبروں سے بیان کیا گیا، علماء کرام نے، ذاکرین اعظام نے بیان کیا، اور لوگوں نے اس کا مطلب یہی سمجھا کہ نماز کے مسائل کو بڑی باریکی سے یاد کر لینا چاہیے، نماز کی قرات وغیرہ درست کر لینی چاہیے، رکوع سجود وغیرہ ساری چیزیں ایک ایک باریکی کا ہمیں علم ہونا چاہیے، یہ ہونا بھی چاہیے، میں اس کی نفی نہیں کر،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ نماز کو اس کی پوری باریکی کے ساتھ انجام دے رہا ہے، تمام تر اس کے احکام، سارے رموز و اوقاف سے واقف ہے، لمبے لمبے رکوع و سجود بھی کر رہا ہے، تو کیا اس سے نماز کا ہدف اور مقصد حاصل ہو گیا؟ سمجھنا یہ نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کا ہدف کیا ہے؟ نماز کا ہدف یہ ہے کہ جب آپ ایک اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں تو پھر باقی ساری طاقتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیں. یہ اس کا اصل پیغام ہے. یعنی جب انسان پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کے غیر کی نفی کر دیتا، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے. اگر اللہ اکبر ہے تو پھر اپنی زندگی میں دوسروں کو بڑا کیوں سمجھے انسان؟ کسی اور کو سپر پاور کیوں سمجھے؟ کسی اور کو بڑی طاقت کیوں سمجھے؟ کسی اور کے آرڈر کو کیوں مانے؟ پھر ہر وہ آرڈر، ہر وہ حکم جو اللہ کے حکم کے مقابلے پر ہو، اس کا انکار کرنا پڑے گا. جب اللہ اکبر کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، ہم صرف اللہ کے لیے ہے، تو پھر غیر اللہ کی تعریفیں کیوں؟ پھر کسی کی جھوٹی تعریف کس منہ سے انسان کر رہا ہے؟ پھر کیوں انسان حکومتوں کی تعریف کرتا پھرے جبکہ وہ حکومتیں اللہ کے احکام کو بھی پامال کر رہی ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس نماز کی معنویت کی طرف اسے توجہ نہیں. اور پھر وہ جب انسان رکوع میں جھکتا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، وہ پاک و پاکیزہ ہے میرا رب جو عظیم بھی ہے، جب اس کو اپنا رب مان لیا ہے تو پھر غیر کی ربوبیت کا انکار کرنے میں انسان کو کیا رکاوٹ ہے؟ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب یعنی وہ جو انسان کے تمام تر تربیت کے اسباب فراہم کرے، جو انسان کے نشو و نما کے تمام اسباب فراہم کرے، جو زندگی کے اسباب فراہم کرے. انسان زندہ ہے اس لیے نہیں کہ اس کو دنیا کے لوگ زندہ رکھے ہوئے ہیں، انسان زندہ ہے اس لیے کہ اس کو اللہ زندہ رکھے ہوئے ہیں. انسان کو رزق کہاں سے مل رہا ہے، روزی کہاں سے مل رہی ہے، اس کو سانس لینے کی طاقت کون دے رہا ہے، اس کو چلنے پھرنے کی طاقت کون دے رہا ہے؟ جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو پھر انسان اللہ کے آگے جھکنے کے بعد بھی اگر کسی غیر کے سامنے جھک رہا ہے، کسی اور کی طاقت کو سلام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نماز کا پیغام سمجھا ہی. یہ اس لیے بات کرنا ضروری ہے کہ نماز بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، لیکن نماز کا پیغام سمجھنا، اس کا ہدف سمجھنا اس کو پڑھنے سے بھی زیادہ ضروری ہے. اگر انسان اس کا ہدف نہ سمجھ سکے، اس کا مقصد نہ سمجھ سکے، تو پھر یہ اٹھنا بیٹھنا کھڑے ہونا ایک روٹین اور ایک رسم بن جائے گی. اگر اس رسم کا پیغام انسان نہ سمجھ پائے تو پھر اس رسم کا کیا ہے دہراتے رہنا شاید انسان کی زندگی پر اثر انداز نہ ہو سکے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ چھوڑ دے اسے، لیکن اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا، اس کی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکے. زندگی کو تبدیل تب کرے گا جب اس کے ذہن میں اس کا ہدف آ جائے، اس کا مقصد آ جائے. اچھا، جب انسان نے یہ مان لیا کہ اللہ میرا رب ہے تو پھر وہ حرام کے طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کیوں کوشش کرے؟ اگر وہ راہ حرام سے کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. یعنی نماز پڑھ کے بھی اگر انسان حرام کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس کو رب پر یقین ہے؟ نہیں ہے نا. تو جب رب پر یقین نہیں ہے تو پھر وہ جھکنے کس کو آیا ہے مسجد میں؟ وہ کس کے آگے سر جھکانے آیا ہے؟ سر جھکا خدا کے سامنے رہا ہے، باہر جا کے خواہش نفس کے سامنے سر جھکا رہا ہے. نفس کی طلب تھی کہ زیادہ مال و دولت ملے، اور زیادہ مال و دولت حرام کے طریقے سے مل رہا تھا،
اس نے نفس کی عبودیت کی ہے، اللہ کی عبودیت نہیں کی. اس نے نفس کے آگے سر جھکایا ہے، اللہ کے آگے سر نہیں جھکایا. پھر اللہ کو رب نہیں مانا صحیح معنوں میں. اس کا ثبوت آپ کو ماہ رمضان میں ملتا ہے. ماہ رمضان میں ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہماری مساجد بھر جاتی ہیں، نمازیں، دعائیں، اعتکاف، بڑے بڑے اعمال، لمبے چوڑے، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ادھر نماز مسجد سے باہر نکلنے کی دیر ہوتی ہے، ادھر خدا غائب ہے ہماری زندگی سے. وہ تھوڑی دیر جو انسان مسجد میں ہوتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے، مسجد سے نکلنے کی دیر ہے خدا نعوذ باللہ غائب. یعنی حقیقی معنی میں غائب نہیں، خدا تو ہر جگہ موجود ہے نا. عملاً ہم خدا کو اپنے اندر سے غائب کر دیتے. کیوں؟ باہر نکل کر ہم وہی کرتے ہیں جو رمضان سے ایک دن پہلے چیز 100 روپے کی بیچ رہی تھی وہی 500 کی بیچ رہے ہیں. آپ وہی مسلمان ہے نا جو مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، جو اللہ کو رب مان رہا ہے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر. باہر جا کر وہ کیا کر رہا ہے؟ خواہش نفس کو رب مان رہا ہے. وہ سوچ رہا ہے بھائی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کما لوں گا تو پھر باقی سارا سال میں عیش کروں گا. کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت ہے؟ اور پھر آگے اگلا ایک اور جملہ بڑھا دو، کیا امام حسین نے اس نماز کو بچانے کے لیے قیام کیا تھا؟ ہمارے ہاں سمپل اور سادہ بیانیاں دہرا دیا جاتا ہے جی امام حسین نے نماز کو بچایا. یاد رکھیں ہر نماز کو امام حسین نے نہیں بچایا. وہ نماز جو آپ کو حرام کے کاموں سے نہیں بچا سکتی وہ امام حسین نے نہیں بچائی، وہ امام حسین کے مقصد میں شامل نہیں. وہ نماز جو آپ کو ظالم کے سامنے کھڑے ہونے سے روکتی ہے وہ نماز امام حسین نے نہیں بچائی. اس نماز کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، حسینی نماز نہیں ہے. وہ نماز جو آپ کو ظالم سے ڈرنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ نماز جو آپ کو ظالم کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، طاقتور کے آگے سر جھکانے پہ مجبور کر دیتی ہے، برائی کے آگے خاموش رہنے پہ مجبور کر دیتی ہے، اس نماز کا بچانا حسین ابن علی کا مقصد نہیں تھا. اس لیے کہ وہ نماز تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے. کیا روزے عاشور انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے بھی پڑھی تھی. نماز جنازہ بھی پڑھی تھی. امام حسین کے اور ان کے اصحاب کے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر اپنے ساتھیوں پر جنازہ بھی پڑھ لیا. تو جنازے میں گواہی کیا دیتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اگر انسان صحیح معنوں میں یہ گواہی دل سے دے رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آل رسول کے مقابلے پر آتے وہ لوگ. ان ظاہری احکام کو تمہیں بھی پتا تھا، وہ ان ظاہری احکام پر عمل کر رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، زکات دے رہے تھے، سارے کام کر رہے تھے، لیکن اس کی معنویت نہیں تھی. اس کے اندر جو اس کا اصل ہدف اور اصل مقصد اور اصل پیغام ہے وہ اس کے اندر سے انہوں نے غائب کر دیا تھا. اور حسین ابن علی جب کہہ رہے ہیں ارید ان آمر بالمعروف، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نماز کو بچا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز کے اس ہدف اور مقصد کو بچا رہا ہوں کہ جب آپ نے اللہ کے سامنے جھک کر یہ گواہی دے دی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو پھر اس کے بعد یہ گواہی آپ کے پورے وجود پر اس طرح طاری ہو جانی چاہیے کہ آپ ہر ظالم کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں، ہر برائی کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں، ہر طاقتور کے مقابلے پر کھڑے ہونے کی آپ کے اندر ہمت اور جرأت ہو. اگر برائیوں کے مقابلے پر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تو پھر یاد رکھیے کہ یہ وہ نماز نہیں ہے جو حسین ابن علی نے بچائی. یہی صورتحال دوسرے احکام کی بھی ہے. یہ نماز کی تو ایک مثال میں نے دی ہے نا، آپ دوسری مثالوں میں چلے جائیں، آپ حج کی طرف چلے جائیں، زکات کی طرف، خمس کی طرف، جتنے احکام اسلام ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اندر جو معنویت ہے وہ یہی ہے کہ ان اعمال کو انسان نے انجام دینا ہے اللہ کی خاطر.
یعنی اس کا رب صرف اللہ ہے، خوف صرف اللہ کا ہے، امید بھی صرف اللہ سے ہے، خوف بھی صرف اللہ سے ہے۔ تو جب یہ پیغام دل میں پیدا ہو جائے کہ امید بھی صرف اللہ سے ہے، تو پھر انسان دولت کے لالچ میں فعل حرام نہیں کرے گا، دولت لے کر حسین ابن علی کے مقابلے پر نہیں آئے گا، رے کی حکومت کی خاطر حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عمر ابن سعد نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ پڑھتا تھا وہ بھی نماز، اور واقعہ کربلا کے بعد بھی پڑھتا رہا، چھوڑی نہیں ہے نمازیں اس نے۔ پھر مشکل کیا تھی اس کی نماز میں؟ مشکل یہی تھی کہ وہ نماز صرف ایک دکھاوا تھی، اس لیے کہ نماز کا جو پیغام تھا وہ پیغام چھوڑ دیا، جو نماز کا ہدف تھا وہ ہدف چھوڑ دیا، جو مقصد تھا وہ مقصد چھوڑ دیا۔ وہ نماز اسے یہ سکھانے آئی تھی کہ تم اللہ کے سامنے جب جھک گئے ہو تو پھر دنیا کی دولت کے لالچ میں حق کے مقابلے پر نہ ہو۔ وہ نماز یہ سکھانے آئی تھی کہ جب صرف اللہ کا خوف ہے تو پھر ابن زیاد اور ابن یزید کا تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر انسان ان ظاہری احکام پر، ان احکام پر، اعمال پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے خوف کا شکار ہو جائے تو پھر یہ وہ دین نہیں ہے جو حسین ابن علی نے بچایا۔ حسین ابن علی نے جو دین بچایا ہے وہ ہے کہ جو انسان کے اندر سے دنیا کا لالچ بھی ختم کر دے، جو انسان کے اندر سے دنیا کا خوف بھی ختم کر دے۔ اور دنیا کا لالچ اور خوف جب ختم ہو جائے تو پھر انسان دنیا کی ہر طاقت کے سامنے ڈٹ سکتا ہے۔ اور جس قوم کے اندر یہ پیغام باقی رہتا ہے، یہ پیغام جاری رہتا ہے، یہ ہدف جاری رہتا ہے، وہ ہدف آج بھی وہ قوم دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور یہ چیز آج ہم نے دیکھی ہے دنیا میں۔ ملت ایران نے کسی حد تک اس ہدف کو سمجھا ہے، اس پیغام کو سمجھا ہے، آزاداری کے پیغام کو سمجھا ہے۔ ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہمیں آزاداری کے مقصد اور ہدف کی طرف متوجہ نہیں کیا گیا۔ ہمیں الجھا دیا گیا، فلاں کی عمر اتنی تھی، نہیں اتنی تھی، نہیں اس کی شادی ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، اور کربلا اسی لیے وقوع پذیر ہوا تھا۔ یہ واقعہ صرف یہی اپنے اندر رکھتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں مفکر، مؤرخ اور عالم بھی ایسے نصیب ہوئے ہیں جنہوں نے کربلا کے ہدف کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی، قوم کو الجھائے رکھا۔ ان باتوں میں فلاں رسم کرنی ہے، فلاں نہیں کرنی، فلاں کام کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا۔ رسم کی معنویت کو سمجھو، معنویت کو سمجھ گئے تو وہی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے اندر ایک مقامی پیغام رکھتی ہیں اور ان کا پیغام بڑا وسیع ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں سے، آباء و اجداد سے ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ محرم کے دنوں میں چارپائیاں الٹا دیتے تھے۔ تو یہ چارپائیاں الٹانا اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے۔ جو بھی آئے تو گھر میں پوچھے گا کہ کیا ہوا ہے آپ کے گھر میں جو آپ نے چارپائیاں الٹا دی ہیں۔ جب وہ پوچھے گا تو پھر وہاں ہم بتائیں گے کہ ہاں یہ ظلم ہوا تھا۔ تو پیغام ہے نا اس رسم کے اندر۔ آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ ننگے پاؤں چلنا حسین ابن علی کے ساتھ جہاں عقیدت ہے وہاں اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے۔ وہ جب دیکھنے والے دیکھیں گے کہ یہ بندہ ننگے پاؤں کیوں چل رہا ہے، پوچھیں گے بھائی کیا ہوا ہے، آپ کے پاس جوتے ہیں پھر بھی ننگے پاؤں نہیں چل رہے ہو، جوتے نہیں پہنے ہوئے۔ تو ہم اسے بتائیں گے کہ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں نواسہ رسول کو شہید کیا گیا۔ تو اگلا پوچھے گا بھائی کیوں شہید کیا گیا، وہاں جا کے حسین ابن علی کا اصل ہدف، اصل پیغام بتانے کا موقع ملے گا۔ تو یہ رسوم بھی اپنے اندر معنویت رکھتی ہیں اور ہم ان کے اوپر الجھے ہوئے ہیں، بھائی کرنا ہے نہیں کرنا، جوتے اتارو یا نہ اتارو، چارپائیاں الٹاؤ یا نہ الٹاؤ۔ کن باتوں میں پڑ گئے ہم؟ بنیادی پیغام، بنیادی ہدف اس کا جو تھا کربلا کا، کربلا یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے سامنے جب جھک گئے ہیں تو نہ دنیا کا لالچ ہونا چاہیے نہ دنیا کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، اس پیغام کی طرف ہم نے متوجہ ہی نہیں کیا۔
ہم نے اپنی مجالس بڑھانے کے لیے لوگوں کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھانا شروع کر دیا۔ بھیا علم کے ساتھ لوگ قیدی کیوں بنتے ہیں؟ وہ قیدی اس لیے نہیں بنتے کہ ان کو شوق ہے، وہ قیدی اس لیے بنتے ہیں کہ وہ اس کیفیت سے گزرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیفیت جس کیفیت سے سید سجاد گزرے ہیں، وہ اس کیفیت سے جہاں گزر کر اپنے آپ کو اس تجربے سے گزارنا چاہتے ہیں، وہیں اس کے اندر ایک پیغام بھی دینا چاہتے ہیں۔ دنیا والے بھی دیکھیں گے بھئی یہ کیا ہوا ہے، ان کو کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، علم کے ساتھ انہوں نے زنجیر باندھ کے اپنے آپ کو کیوں بند کر لیا؟ تو اس کے اندر ایک پیغام ہے، ایک معنویت ہے۔ اس معنویت کو سمجھنے کی بجائے ہمیں الجھا دیا کہ بھئی یہ کام غلط ہے تو یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے تو وہ صحیح ہے۔ صحیح غلط کے چکر میں پڑنے کی بجائے اس کی معنویت، اس کے پیغام، اس کے ہدف اور اس کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اس کے ہدف کو آپ نہ سمجھ سکے تو پھر صحیح اور غلط کی سارا جھگڑا بے معنی ہو جائے گا۔ جو بے ضرر رسوم ہیں، جو ہمارے معاشرے پر صغیر کے لحاظ سے چل رہی ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے اندر ایک پیغام تھا، لوگوں تک پیغام ہو جانا تھا، اس پیغام کو سمجھنا ہے۔ ہم نے یہ تو ممبر سے بیان کیا امام حسین نے نماز بچائی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سی نماز بچائی۔ یہ تو بتایا کہ دین بچایا، یہ نہیں بتایا کون سا دین بچایا۔ وہ دین جو آپ کو حق کی خاطر لڑنے کا جذبہ نہ دے سکے، وہ دین حسین ابن علی نے ہرگز نہیں بچایا۔ وہ دین جو آپ کو صبح شام 5 ٹائم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پہ تیار کر سکے، لیکن غیر اللہ کے انکار کی جرت آپ کو نہ دے سکے، وہ دین حسین نے نہیں بچایا۔ حسین ابن علی نے وہ دین بچایا ہے جو آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اتنی ہمت دے، اتنی جرت دے کہ آپ باطل کو للکار سکو، آپ کفر کو للکار سکو، آپ برائیوں کے مقابلے پہ کھڑے ہو سکو، قیام کر سکو۔ یہ جرت پیدا کرنے کی جو ہمت دی ہے وہ حسین ابن علی نے دی ہے۔ اور آج بھی اگر ہم اس پیغام کو سمجھیں گے تو دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی۔ میں ملت ایران کی مثال دے رہا تھا، آج ملت ایران کی تعریف دنیا کا ہر کوئی ضمیر انسان کر رہا ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کربلا کی معنویت کو سمجھا ہے، کربلا کے پیغام کو سمجھا ہے، خالی رسموں پہ عمل نہیں کیا، اس کے اوپر جھگڑا بھی نہیں کیا، اس کے ہدف کو سمجھا، اس کے مقصد کو سمجھا۔ انہیں رہنما بھی ایسے ملے۔ خوش قسمت ہے وہ قوم جسے رہنما ملے، آیت اللہ خمینی جیسے، آیت اللہ سید علی خامنئی شہید جیسے، ڈاکٹر علی شریعتی جیسے لوگ جس قوم کو ملے، اس قوم نے پھر یہ دیکھیں کہ آج دنیا کو کیا دکھایا ہے کہ ہر قسم کی قربانی منظور ہے، لیکن باطل کے آگے جھکنا منظور نہیں ہے۔ ہر قسم کی پابندیاں بھی قبول ہیں، لیکن امریکہ کے سامنے جھکنا قبول نہیں ہے۔ یہ ہمت کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ حسین ابن علی کے مقصد کے ساتھ وابستہ رہنے سے پیدا ہوئی ہے، اور حسین ابن علی کے مقصد اور ہدف کو سمجھنے سے پیدا ہوئی ہے، اس آزاداری کی معنویت سے پیدا ہوئی ہے یہ ہمت اور جرت۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنی قوم میں اس چیز کی طرف قوم کو متوجہ کریں، اہداف و مقاصد کی طرف۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قوم کو نہ لڑائیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ قوم کو آپس میں اختلاف کا شکار نہ کریں، بلکہ ہدف کی طرف، مقصد کی طرف بلائیں۔ پھر دیکھیں کہ دنیا میں بھی انسان کو کتنی عظمت نصیب ہوتی ہے اگر وہ باطل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ شہید آیت اللہ خامنئی جنہوں نے باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا اس دنیا میں مظاہرہ کیا، آج پوری دنیا نے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ تہران میں جب ان کی نماز جنازہ ادا کی، پوری دنیا کے تمام ممالک کے وفود آئے ہیں وہاں پر، مسلم ممالک کے چھوڑ غیر مسلم ممالک کے وفود بھی آئے ہیں اور آ کر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ کیا عزت نصیب ہوئی کہ تہران، پھر قم میں معصوم قم کے حرم، پھر کربلا، پھر نجف، اور پھر مشہد میں دفن ہو جانا، کتنی عظمت نصیب ہوئی ہے۔ اور جہاں گئے ہیں لاکھوں کا مجمع، دنیا کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں ہوا ہوگا۔
پوری دنیا نے ایسا جنازہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو جنازہ سید علی خامنہ ای کا تھا.